نور مقدم اور سارہ انعام کے قاتل ابھی تک زندہ کیوں ہیں؟ سادہ سا جواب کسی کو برا لگے اور بے شک نہ سمجھ آئے، مگر حقیقت تلخ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ جس ملک کا عدالتی نظام صرف اشرافیہ اور طاقتوروں کے لیے ہی ہو، وہاں آزادی کے ترانے نہیں، موت کے شادیانے بجانے چاہیے۔ ہماری معزز عدلیہ کا کردار اتنا زیادہ پراگندہ ہو چکا ہے کہ اس کی بل صفائی کے لیے اب حقیقت میں کھڑک سنگھ کی ضرورت ہے۔ قیام پاکستان سے قبل انگریز دور حکومت میں کھڑک سنگھ جج کی حیثیت سے اس وقت کی اشرافیہ کے لیے جہاں ایک ڈراؤنا خواب تھا، وہیں مظلوموں، بے کسوں اور غریبوں کے لیے کھڑک سنگھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا تھا۔ اس وقت بحیثیت قوم ہم اتنی زیادہ پستی اور گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ جہاں انصاف نام کا لفظ ایک مذاق بن چکا ہے، یہاں تو صرف نوٹ دکھا موڈ بنا والی بات ہرگز محاورہ نہیں، حقیقت بن چکی ہے۔ سول عدالتی نظام سے شروع ہونے والی کسی بھی ایک کیس کی کہانی ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ یعنی ماں بدولت سپریم کورٹ آف پاکستان تک لے جانے میں مدی پارٹی مالی طور پر یا تو مقروض ہو چکی ہوتی ہے یا پھر منو مٹی تلے دفن، مگر کبھی کسی معزز جج کو اس بات کا احساس ہوا ہی نہیں۔ ریاست پاکستان میں قانون گھر کی لونڈی والا فارمولہ سب سے زیادہ اہم اور کامیاب ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نور مقدم کا بہیمانہ انداز میں قتل اور اس سے جڑے واقعات کے تمام ثبوت موجود، مگر ملزم کا تعلق اشرافیہ اور طاقتور خاندان سے ہے، لہٰذا پاکستان کا عدالتی نظام قاتل ظاہر جعفر کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ ملزم جعفر کو لوئر کورٹ سے ملنے والی پھانسی کی سزا کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ملزم ظاہر جعفر کی موت کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا، مگر یہاں پر طاقتور ملزم کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لیا گیا۔ سیاسی کیسوں کی سنوائی کے لیے عدالتی نظام ہمہ وقت انصاف کی فراہمی کے لیے تیار، مگر اس طرح کے کیسوں میں التوا کی پالیسی عدالتی نظام اور اشرافیہ کا پاکستانی عدالتی نظام پر اثر انداز ہونا، یہی تلخ حقیقت ہے۔ اسی طرح سارہ انعام قتل کے بھی تمام شواہد ثبوتوں کے ساتھ موجود، مگر ملزم شاہ نواز میر جو چکوال کے معروف سیاسی طاقتور خاندان کا عیاش سپوت ہے، والد محترم ایاز امیر نامی گرامی سیاستدان کے ساتھ ایک مفکر، تجزیہ نگار اور ملک و قوم کا درد رکھنے والا، جو انگریزی زبان پر انگریزوں سے زیادہ عبور اور دسترس رکھتا ہو، روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی ٹاک شوز میں قوم کو بھاشن اور نظریاتی مخالف سیاسی زوما کی پتلونیں اتارنے کا ماہر، حقائق اور دلائل کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے بہتر طور پر استعمال کرنے کے فن سے خوب آشنا اور مشروب مغرب کا دل دادا، کیا کہنے اس نظام کے کہ جہاں ہی گند اور غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ سارہ انعام قتل کیس میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی اشرافیہ اور ان کے اندیکھے طاقتور تعلقات ہی ہیں، جس کی وجہ سے ملزم شاہ نواز امیر زندہ سلامت ہے، بلکہ پاکستانی معاشرے کے نظام قانون کو اپنی غلاظت بھری نگاہوں سے روز مرتے دیکھ کر سکون کا سانس لیتا ہوگا، کیونکہ اس مکروہ انسان نما درندے کو یقین کامل ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باپ اتنا زیادہ طاقتور اور اثر و رسوخ کا حامل شخص ہو تو کیا مجال عورت مارچ کرنے والی ان آنٹیوں کی اور ان نام نہاد فلاحی تنظیموں کی، جنہیں ہر سال عورت مارچ کے نام پر لاکھوں ڈالرز کی غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے، احتجاج کیا ہو؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں مالی مفادات کا ٹکراؤ ہو، یہ سب کیوں کر ممکن ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ سب اطمینان رکھیں، خاموش رہیں، اسی میں بہتری ہے۔ نور مقدم، سارہ انعام، رانی پور کی کمسن فاطمہ قتل کیس کی فوری سنوائی اگر نہ ہوئی تو مایوس اور پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ اب ملکی حالات جس سمت رخ اختیار کر چکے ہیں، جلد ہمارے ہاں بھی کوئی کھڑک سنگھ اچانک وارد ہوگا، اور پھر پاکستانی اشرافیہ اور طاقتوروں کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو کھڑک سنگھ نے مدی مقدمہ کے ملزمان اور وکیل کے ساتھ کیا تھا۔